إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
رمضان المبارک آ رہا ہے۔ ہمارے لیے ایک خاص موقع، ایک بہترین چانس کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کو منانے میں، راضی کرنے میں اور اللہ وحدہ لا شریک سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے میں اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنا تقرب، اپنی قربت، اپنا تعلق یہ ظاہر کرنے میں اور اللہ رب العزت کی برکتیں اور رحمتیں اور اس کے بے شمار انعامات جن کا بیان اور شمار وہ ممکن نہیں ہے، ان کو سمیٹنے میں ہم یہ رمضان المبارک گزاریں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ رمضان المبارک اس قدر بابرکت ایام کا مجموعہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابھی رمضان کے آنے میں کچھ ماہ باقی ہوتے، کچھ دن نہیں، کچھ مہینے باقی ہوتے تو وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری زندگی کے ایام وہ اتنے ہوں کہ آنے والا رمضان ہم پا لیں۔ کیونکہ انہیں اس بات کا بخوبی علم اور احساس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات فرامین اور آپ کی سنت کی روشنی میں رمضان گزارنے میں جو لذت ہے، رمضان گزارنے میں جو مزہ ہے، وہ باقی ایام گزارنے میں نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ اگر آپ رمضان المبارک کے متعلق ان افراد و اشخاص کی زندگی کو پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ اپنا رمضان المبارک کیسے گزارا کرتے تھے، تو جیسے ہم گزارتے ہیں ہمیں ان کے مقابلے میں اپنا گزارا ہوا رمضان کہیں کم تر محسوس ہو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں اللہ وحدہ لا شریک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے، بخششوں کے دروازوں کو انسان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں آنے والے رمضان تک پہنچا دے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کی زندگی میں رمضان المبارک آئے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان تو گزار گئے لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ان سے کہیں زیادہ خوش قسمت ہیں یہ لوگ جنہیں موقع ملے گا کہ رمضان المبارک میں اللہ وحدہ لا شریک کو منا لیں۔
اور اللہ کو منانے کے مختلف طریقے، مختلف راستے، مختلف ذرائع ڈھونڈیں۔ آئیے ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، اس نے جان دی، اس کے 5 برس بعد یا 10 برس بعد ایک دوسرا شخص فوت ہوا۔ اب دونوں ہی جنت کے دروازے پہ ہیں، تو یہ جو بعد میں فوت ہونے والا ہے یہ اس سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، راہ خدا میں اپنی جان دینے والا، شہادت سے سرفراز ہونے والا، اس سے پہلے اور وہ بھی اس کے بعد اپنی طبی موت فوت ہونے والا، یہ کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بعد میں فوت ہوا اس کی نمازیں اور اس کے روزے، اس کی نمازیں اور اس کے روزے، یعنی جسے زندگی میں عمل کرنے کا موقع ملے، روزے ملے، نماز ملے، اللہ کی طرف سے توفیق ملے، تو وہ اپنے سے پہلے کئی جانے والوں سے قبل اسے جنت میں داخلہ نصیب ہو سکتا ہے۔ موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی تیاری کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم جیسے بے پرواہ لوگوں کے لیے، ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار نام حاربوہا، میں نے نہیں دیکھا یا میرا خیال نہیں ہے کہ ایک بندے کو جہنم کا پتہ ہو، اس کی ہولناکیوں کا پتہ ہو، اس کی سزاؤں، سختیوں اور شدتوں، عذابوں کا پتہ ہو، اس کی جلن کا اور اس میں دیے جانے والے گرم کھولتے ہوئے پانی کے پینے کا پتہ ہو، اور پھر وہ غفلت میں سو رہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا کرے گا۔ ما رأیت مثل النار نام حاربوہا، جہنم سے بچنے والا، جہنم سے خوف کھانے والا، جہنم کی شدتوں کو سمجھنے والا اور ان سے ڈرنے والا غفلت کی نیند سو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جسے اس کے گھر کا کوئی فرد اٹھا رہا ہے کہ گھر کا فلاں کام کرنا ہے، اٹھ جائیے، جاگ جائیے، سبزی لے کے آنی ہے، یا کوئی بھی گھر کا کوئی کام، تو وہ اس میں ٹال مٹول کر سکتا ہے، اسے تھوڑی دیر کے بعد اس کام کو انجام دے سکتا ہے، وہ سو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کو اٹھایا جائے، اس کا گھر کا فرد اٹھائے کہ اٹھ جاؤ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، کیا خیال ہے؟ سویا رہے گا؟ اسے ٹال دے گا؟ ما رأیت مثل النار نام حاربوہا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ باقی چیزیں تو چلے اپنی جگہ پہ رہی، لیکن ایک بندے کو پتا ہے کہ میری یہ غفلت، میری یہ سستی اور میری یہ کاہلی، میری یہ کوتاہی مجھے جہنم کی آگ میں پہنچا سکتی ہے، وہ بندہ غفلت نہیں کرے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کا وہ فرمان کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے؟ جب رمضان آتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ اور رمضان ایک موقع ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں۔ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب سرکش شیاطین جکڑے گئے، بہت بڑے بڑے وسوسے اور بہت بڑے بڑے فتنے ان سے انسان کو وقتی طور پہ دور کر دیا گیا۔ بڑے شیطان اللہ نے قید کر لیے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے سارے دروازے کھلے، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین موقع ہے، بند دروازوں والی جہنم، کھلے دروازوں والی جنت، جکڑے ہوئے شیطان، کس قدر بہترین موقع ہے کہ بندہ ان ایام کو، ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو، ان اوقات کو اس کوشش میں لگائے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف مکمل طور پہ راغب رہوں اور رمضان مبارک کا مکمل فائدہ اٹھاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کھجور کے ٹکڑے کی وجہ سے بھی بندے کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ یہ جو آنے والا مہینہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بہت سخی تھے، بے حد سخی، اپنے پاس کچھ بھی نہ ہوتا پھر بھی ضرورت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ ایک شخص آیا، ایمان قبول کیا اور کہا مجھے کچھ ضرورتیں ہیں، مجھے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانوروں کا پورا ایک ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، لو لے جاؤ، ان سے اپنی گزر بسر کرو۔ اپنی بستی والوں کی طرف گیا، اس نے کہا لوگو آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اتنا دیتے ہیں کہ بندے کو غریبی کا ڈر ہی نہیں رہتا، اتنا دیتے، اس قدر سخی۔ لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت کئی گنا بڑھ جاتی، کئی گنا۔ کس قدر سخاوت فرماتے، جیسے چلتی ہوئی ہوا، کتنی سخاوت، جیسے چلتی ہوئی ہوا چل رہی ہے، اس نے فرق نہیں کرنا کہ یہ میں ہوں یا یہ آپ ہیں یا یہ کوئی اور ہے، وہ چلے گی، ہر ایک کو لگے گی، ٹھنڈی ہوگی، بہترین ہوگی، گل و گلزار کی طرح ہر ایک سے ہوا ٹکراتی ہوئی، ہر ایک کو فائدہ دیتی ہوئی، ہر ایک کو سکون پہنچاتی ہوئی گزرتی۔ ایسے ہی رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ جنہیں اللہ نے نواز رکھا ہے مال سے، جنہیں اللہ نے فرصت و فراغت دے رکھی ہے مالی حوالے سے، انہیں رمضان المبارک میں اپنے مال کو بطور صدقہ خرچ کرنا چاہیے، اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کہ روزے دار کو روزہ افطار کروا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی افطار کروانے والے کو اجر ملے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کروائیں، اتنا کچھ تو نہیں ہوتا کہ ہم افطار کروا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کی ایک گھونٹ سے ہی افطار کروا دو۔ اور پھر جس نے افطار بھی کروایا اور پھر روزہ دار کو کھانا کھلایا کہ اس کا پیٹ بھر گیا، وہ رج گیا، سیر ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک اسے حوض کوثر سے پلائیں گے، اتنا پلائیں گے کہ بندہ سیر ہو کے کہے گا کہ بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ روزے دار کا روزہ افطار کروانا رمضان المبارک میں ایک بہترین کام، ایک بہترین صدقہ، ایک بہترین اجر و ثواب سے لبریز اور بھری ہوئی چیز کہ دیکھیے ایک بندے نے سارے دن کا روزہ رکھا، شام کو آپ نے اسے افطار کروا دیا، اس جتنا ثواب اللہ نے آپ کو بھی دے دیا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ اتنا ثواب تھا روزے دار کا، اس میں سے اتنا جو ہے وہ افطار کروانے والے کو دے دیا، باقی روزے دار کے پاس رہ گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ روزہ دار کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، لیکن روزہ کھلوانے والے کو اللہ وحدہ لا شریک اتنا ہی اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک ذریعہ، راستہ اور طریقہ ہے مالدار لوگوں کے لیے کہ وہ لوگوں کے لیے روزہ کے افطار کا بندوبست کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فرمایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، صرف کہنے کی حد تک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیتے اور بس نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے روزے افطار کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں چونکہ نیکیوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا بھی ایک نیکی ہے، اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک نیکی کو 70 سے لے کے 700 گنا تک رمضان المبارک میں بڑھا دیتے ہیں۔ ایک نیکی کو 70 سے لے کے 700 گنا تک۔ ویسے قرآن مجید میں عام نیکی کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے مثال دی، اور مثال دی بھی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وہ ایسے ہی سمجھیں، جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ایسے ہی سمجھیں کہ انہوں نے ایک دانہ بیج دیا، اور اس دانے میں سے اللہ رب العزت نے 7 بالیاں 7 سٹے نکالے، اور ہر ایک سٹے میں 100 دانہ ہے، ایک کے بدلے 700 اسے ملا ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھے کہ میں نے یہ جو ایک دیا ہے قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک مجھے 700 واپس کر کے دے گا۔ پھر اگر رمضان المبارک ہو اور ادھر سے بھی 100 گنا سے لے کے 700 گنا تک مزید بڑھ جائے، شاید اجر و ثواب کا اندازہ ہی نہ رہے، پھر نیت کے خلوص کے ساتھ کہ کس نیت سے کس خلوص سے بندہ خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں انسان کی نیکی کی اہمیت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، پھر اسے بڑھاتے 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 اس قدر بڑھاتے ہیں کہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس میں رمضان کا ذکر نہیں، لیکن اگر یہی رمضان میں کیا جائے تو پھر 100 سے لے کے 700 گنا تک اللہ وحدہ لا شریک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع آ رہا ہے کہ ہم اپنا مال چاہے تھوڑا یا زیادہ اللہ کے راستے میں کسی بھی طریقے سے خرچ کریں۔ اور بعض لوگوں کی یہ بھی عادت ہے، اور یہ بڑی اچھی عادت ہے، کہ انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنی زکوٰۃ وہ رمضان سے رمضان تک حساب کرتے ہیں اور زکوٰۃ رمضان میں دے دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں جو بھی زکوٰۃ دینا نیکی ہے،
جیسے نماز فرض ہے لیکن پڑھنا نیکی ہے، نماز کا اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی بندہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھتا ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا شیڈول وہ رمضان کو بناؤں، سال بعد میں نے دینی تو ہے تو رمضان المبارک میں دوں تاکہ مجھے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک اسی لیے تو فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لوگوں دوڑو، جلدی کرو، جلدی سے اللہ وحدہ لا شریک کی بخشش کی طرف آؤ اور اللہ کی جنت کی طرف آؤ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کا ایک اور طریقہ وہ رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھنا ہے، مساجد میں اعتکاف کرنا۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کا۔ یہ اعتکاف ہوتا ہے 10 دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرے اللہ کے لیے، ایک دن کا اگر اللہ کے لیے اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں، خندق ایسے گڑھے کو کہتے ہیں کہ جسے عام آدمی چھلانگ لگا کے کراس نہیں کر سکتا، مشکل ہوتا ہے، اس کی گہرائی بھی زیادہ، اس کی چوڑائی بھی زیادہ، لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ ایک دن کا اعتکاف وہ بندے کو جہنم سے اس قدر دور لے جاتا ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں اپنی عام نجی گفتگو میں بھی اور اپنے درس تقاریر اور خطبوں میں بھی کہ کم از کم سال میں 10 دن بندے کو اللہ کی عبادت کے لیے نکالنے چاہیے۔ 10 دن، یا پھر وہ ہر سال کوشش کرے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہر سال وہ بیت اللہ چلا جائے، اگر حج کے لیے جا سکتا ہے اچھی بات ہے، نہیں عمرے کے لیے جائے، اپنی زندگی کے کچھ دن، یہ زندگی کی مصروفیت، یہ کام، یہ مشاغل، یہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر تک پہنچا دیں۔ مرنے تک بندے کے کام نہیں مکتے، مصروفیت ختم نہیں ہوتی۔ اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں اس کے لیے جس نے آپ کو ساری زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے جس نے آپ کو اس زندگی کے بعد مزید اچھی زندگی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اس کے لیے اپنے پورے سال میں سے 10 دن نکالیے۔ بہترین موقع ہے رمضان المبارک، اور رمضان المبارک میں اعتکاف، اللہ وحدہ لا شریک سے کچھ لینے کا، کچھ حاصل کرنے کا، اللہ کو منانے کا اور اللہ کو راضی کرنے کا، کہ انہی 10 دنوں میں پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایک لیلۃ القدر بھی رکھی ہے، اسے حاصل کرنے کا، اس کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ یہ رمضان المبارک میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر کے، تلاوت قرآن کر کے، اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کر کے، روزے داروں کو روزہ افطار کروا کے، اور اللہ کی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ کے اللہ وحدہ لا شریک کو منائیے، اللہ کو راضی کیجیے، اپنا رمضان ایسے گزاریے کہ بعد میں افسوس نہ ہو کہ کاش میں یہ کر لیتا تو بہتر ہوتا۔ یہ موقع آ رہا ہے، تیاری پہلے سے کیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، تیاری فرمایا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ تیار بھی کرتے اور انہیں جگایا بھی کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔